ویسے تو ان کے گفتگو کے بعد تو گنجائش ہی نہیں بنتی. میرا سارا مدعا تو انہوں نے بیان کر دیا. چلیں آپ کی زیارت ہی کر لیتے، پیر و مرشد کی بھی آپ کی زیارت کرتے ہیں. ایسے میں بیٹھ کے نہیں کرتا ہے، عموماً کھڑے ہو کے کرتا ہوں. میں تھوڑا ہاتھ پیر قابو سے باہر رہتے ہیں نا تو مزہ آتا ہے. ابھی یہاں نا بندہ بابا بیٹھا ہوا میں، اگر کہیں جذبات بھی دکھانے پڑے تو نہیں دکھا پاؤں گا میں. ہاں میں کیونکہ بزرگ بیٹھے ہوں اور پھر ہم برابر میں تھوڑا اپنے ادب کا اپنا ایک انداز ہے. ویسے یہاں گرمی زیادہ ہے یا وہاں اچھا موسم ہے؟ اگر ہے تو سبھی طرح ہے. پنڈال میں پتہ چلے جب تصویر جائے تو پتہ چلے ہاں کوئی سارے اجتماعی کانفرنس ہے تو یہ کانفرنس بھرپور نظر آنی چاہیے. ہم تو ابھی تک نہیں تھکے، 1 مہینے سے رات دن جاگ رہے ہیں. کبھی بلوچستان، کبھی سندھ، کبھی کوئٹہ، کبھی کہاں کبھی کہاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت، بڑی تربیت ہے ماشاءاللہ سے. سب اٹھ کے آگئے ایک دم سے. سرکار کی محفل ہے نا، سرکار سجاتے ہیں. سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. خدا شاہد ہے وہ قسمت کے سکندر ہیں جو آقا کا میلاد مناتے ہیں. کیونکہ ابھی ربیع الشریف کا مہینہ جاری ساری ہے تو شعر سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے حضرت صاحب تشریف لائے تھے اور مجھے ان کے جو الفاظ تھے وہ اتنے قیمتی تھے کہ انہوں نے جو لفظ اتحاد کا استعمال کیا تھا جو آج وقت کی ضرورت ہے. تو حضور تو جوڑنے والوں کو پسند کرتے ہیں نا، توڑنے والوں کو پسند تھوڑی کرتے ہیں. ہمارے ان بزرگوں کے پاس کینچی نہیں ہوتی، سوئی دھاگا ہوتا ہے. سوئی دھاگا ہوتا ہے، سیتے رہتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. یقیناً آج ہم اس عرس پاک کی محفل میں ہیں جو پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مفتی غلام حسن خواجہ غلام حسن. پہلی دفعہ ہے، معاف کر دیں گے آپ غلطیاں. تو سوہاگ شریف یا اس کی بھی راستے میں آتے اتنی فضیلتیں میں نے سنی. آپ بڑے جلالی بھی تھے اور ایک آپ کا بڑا فیض ہے. بلکہ جو ہمارے یہاں کے جنرل سیکریٹری سجاد باروی صاحب ہیں وہ بھی حضرت صاحب کے ان کا گھرانہ بھی حضرت صاحب کے عقیدت مندوں میں ہیں، محبت کرنے والوں میں. تو کتنی بڑی ہستی ہے ہمارے ساتھ. مجھے تو بہت خوش نصیب ہوں. اس کے لیے میں نے اتنا ہزاروں میل کا سفر کر کے حضرت کی صرف زیارت کرنے اور آپ لوگوں کے چاہنے والوں کی زیارت کرنے حاضر ہوا. ابھی جو حالات اور معاملات چل رہے ہیں، یقیناً آپ یہ گفتگو جب سے میں بیٹھا ہوں تو کافی لوگ تقریریں کر کے جا چکے ہیں، تقریریں کریں گے. ابھی میرے بعد بھی تقریریں ہیں. تقریروں کا سلسلہ جاری رہے گا. عرس پاک کی محفل شان بیان کی جائے گی. بزرگوں کی شان، ولی اللہ کی شان کیا ہے، رب کیا کہہ رہا ہے کہ تقوی پرہیزگاری اپناؤ. تقوی ہے ولی کون، اللہ کا ولی کون، جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو. پھر میرے آقا کریم نے کہا جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے. میرے آقا کریم نے مہر لگا دی، جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے. میں اس محفل سے، کیونکہ یہ 3 روزہ عرس ہے، 3 روز تک آپ سنیں گے، خطبات سنیں گے. میں کچھ اور انداز سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ سب کی اجازت ہو، کیونکہ یہ گفتگو ہم جمعے کو بھی سنتے ہیں اور روز سنتے رہیں گے اور سنتے رہتے ہیں. لیکن آپ
اس وقت جو ملک کے حالات، دنیا کے حالات ہیں مسلمانوں کے، وہ بہت نازک ہیں. وہ ہمارے اعمال کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ ہماری ان کی صحبت چھوڑنے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ ہماری نمازیں قضا ہونے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. جب ہم مسجد سے دور ہوئے، اللہ کے گھر سے دور ہوئے، وہ صحابہ اکرام جن کو جنت کی بشارت ہو گئی تھی، جن کو جنت کی بشارت تھی، ان کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی تھی. اگر مولا علی مشکل کشا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی دیکھیں زندگیاں کہ نماز کے فاروق اعظم کو جب زخمی کیا، شدید زخمی تھے، خون بہہ رہا تھا، اور آپ زمین پہ تھے، آپ کے اندر جنبش نہیں تھی. تو کسی نے کہا اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، ان کو کیسے، یہ تو اٹھ بھی نہیں رہے، نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے. تو کہا اذان دیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. کیا کہا کان میں؟ نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ اٹھ گئے زخم پہ ہاتھ رکھ کے. آپ نے ایک صحابی رسول کو آگے کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، خون بہہ رہا ہے. ہمارا گمان ہے کہ اگر ان کو اسپتال یا طبیب کے پاس لے جاتے تو ان کی جان بھی بچ سکتی تھی، لیکن انہوں نے نماز کو فوقیت دی، جو ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے. مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، نمازیں ہمارے اندر سے. آج ہم بزرگوں سے دور ہوئے، اللہ کے ولیوں سے دور ہوئے. آج غیبت ہمارے اندر، حسد ہمارے اندر، محبت ہم میں سے نکل گئی، رواداری ہم میں سے نکل گئی. آج دنیا کا مسلمان آزمائش میں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ میں نے بتائی آپ کو، لیکن کل دل خوش ہو گیا. ایک ہفتے سے ایسا دل خوش ہوا کہ جب فلسطینیوں نے پورا ڈنڈا دیا، گھس گئے اندر. طاقت نہیں دیکھی، میزائل نہیں دیکھے، فوج نہیں دیکھی، ایمان 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 ایمان. وہ طاقتور، دنیا کا طاقتور ملک. اور آپ کو یقین مانے، آپ تو پڑھتے دیکھتے بھی نہیں ہوں گے آپ. ہم تو رات کو بیٹھ کے پوری دنیا دیکھتے ہیں کہ کہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر دعا یہ کہتے ہیں اللہ صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے. پھر دعا کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے. اگر فاروق اعظم کا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے مسجد اقصی، اور آج اعلان ہو رہا ہے کہ مسجد اقصی میں نماز ادا کی جائے گی. وہ انبیاء کی سرزمین جہاں انبیاء کو پالا پرورش ہوئی، جن کی جہاں پر جو پہلا بیت المقدس تھا. لیکن مجھے اور آپ کو فکر ہی نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. بچیوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ہمیں فکر نہیں ہے. ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے. ارے لنگر کھاتے ہو تو لنگر سے وفا کرنا بھی سیکھو. غوث پاک تو پتے چبا کے 40 سال عبادت کی، اس نفس کے خلاف جہاد کیا تھا. یہ نفس کے خلاف 40 سال. اور جب آپ چلتے تھے تو آواز آتی تھی چھوڑ دو اللہ کا غوث، اللہ کا ولی آ رہا ہے. آپ کے لیے سمندر کی مچھلیاں استغفار پڑھتی تھیں. یار زندگی اپنے آپ کو بنایا، اور آج مظلوم فلسطینیوں، مظلوم کشمیریوں. آپ تو 10 دن میں گھبرا گئے تھے کورونا سے. 10 دن میں آپ حکومت کے خلاف میدان میں آ گئے تھے. وہاں دیکھو کشمیر میں ہماری لاکھوں ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ لی گئی، لیکن بے غیرت یہ حکمران، مسلم حکمران، ان کے کان میں جوں ہی رنگی. ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی نا. شاہ فیصل کو گولی ماری، کیوں ماری تھی؟ اس نے ایک بات کی تھی امریکہ کو. وہ کہتا تھا مسلمانوں کے حکمرانوں سے کہتا تھا، آل مسلم کانفرنس کے اندر،
کہ ہم اگر ان کا صرف تیل بند کر دیں، خدا کی قسم ان کے باپ جہاز نہیں اڑا سکتے، ان کی فیکٹریاں نہیں چل سکتی۔ غیرت تھی، ہمارے اکابرینوں میں غیرت تھی۔ کشمیر کا بھی ہم رو رہے تھے فلسطین ہمارے اوپر، لیکن دل خوش کر دیا فلسطینیوں کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا، میں اسے اپنا گھر کہتا ہوں، پاکستان سنی تحریک کو۔ میں جس گھر میں پیدا ہوا، میری گھٹی میرے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید رحمت اللہ علیہ پلائی تھی۔ 38-39 سال کی عمر میں جنازہ اٹھایا ہے ان کا ہم نے۔ سنیت کو کہتے رہتے ہیں، اے سنیت کا دیکھنے والو، اے سنیت کا دیکھنے والو۔ اپنی تنظیم کا نام نہیں لیتے تھے، سنیت کو جگاتے تھے۔ اے سنیت کا دیکھنے والو، متحد ہو جاؤ، ہمیں اپنوں سے بچا لو، غیروں سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، غیروں سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم نے لاشیں اٹھائی، جنازے اٹھائے، وقت کے یزیدوں سے لڑے، لیکن قسم خدا کی میدان نہیں چھوڑا، میدان نہیں چھوڑا آج تک۔ پیر سید افتخار حسین سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، ان کا فیض لوٹنے میں اور آپ سب یہاں جمع ہیں۔ 3 دن تک یہاں بستر بچھا کے رکھا ہے، کچھ لے کر جائیں گے، کچھ لے سواگی شریف، سواگ شریف لے کر جائیں گے کچھ۔ سروت اعجاز قادری یہاں کچھ لینے نہیں آیا، دعائیں لینے آیا ہے۔ ہماری تو دستار بندی بھی کفن سے ہوتی ہے۔ ہم نے 63 جنازے نشتہ پار کے دیکھے، ہم نے کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی، اس لیے کہ ہمارے ان کی تربیت ہے، یہ ہمارے ان اکابرین کی امن، رواداری، محبت کہ فتح مکہ ہو رہا ہے، کتے کے چھوٹے چھوٹے پلے گھوم رہے ہیں، کتے کے پلے۔ آقا کریم کی نظریں پڑ گئی، کہا کہ 2 صحابی کو بلایا، کہا ان بچوں کے کتے کے بچوں کے پاس کھڑے جاؤ، کوئی ہماری سواری کے نیچے نہ آ جائے۔ رحمت للعالمین کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی کو لے کر آئے، دربار میں بیٹھی ہوئی تھی، آقا کریم تشریف لے کر آئے، آقا کریم تشریف لے کر آئے تو اپنی چادر مبارک اپنی چادر مبارک اتار کے اس بچی کے ڈال دی۔ تو صحابہ کہنے حضور یہ کافرہ ہے، کہا یہ بیٹی نہیں ہے، کیا کہا یہ بیٹی نہیں ہے، بیٹی تو ساجی ہے، بیٹی کی حرمت ساجی ہے، ماں کی حرمت ساجی ہے، باپ کی حرمت ساجی ہے۔ تو پھر تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے جب کشمیر کی بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہوتی؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے جب فلسطین کی بچیوں کی عزت لٹ رہی ہوتی ہے، جب ان کے بچے قتل ہو رہے ہوتے ہیں؟ میں نے دیکھا ایک جوان مجاہد کی، اس کو انہوں نے گولیاں ماری، بم دھماکہ ہوا، اس کی یہ ٹانگیں اڑ گئیں دونوں، اس کی دونوں یہ ٹانگیں اڑ گئیں۔ تو حضرت صاحب اس نے ویل چیئر خریدی، ویل چیئر پہ بیٹھا، جہاد پہ چل دیا، ویل چیئر پہ جہاد پہ گیا، ہاتھ میں اس کے لمبی سی رسی تھی، اس میں پتھر باندھ کے، وہ لوگ تو غلیل سے مارتے ہیں، ایسے گول گول گھمائے اور یوں کر کے یوں پھینکتے اسرائیلیوں پر، یہودی نصرانیوں پر، اور ایک اوپر سے میزائل مارا، بم مارا، اس کو وہ کرسی سمیت ہی اڑا دیا۔ میرے آپ کے تو ہاتھ پیر سلامت ہیں، پھر اس ملک میں نظام کیوں نہیں بدل رہا؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے، ارے غلامی رسول میں موت قبول ہے تو نمازیں قبول کیوں نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ غیبت کرنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ حسد کرنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ جہاد کی طرف آؤ، اس ملک میں اب جہاد کی ضرورت ہے، جہاد کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، پاگل ہے، جو کہنا کہو۔ اس لیے کہ میں 2 دن پہلے بلوچستان میں تھا، جب میں نے ایک گھر کے 4 بچے، اس کی 4 بیٹوں کو مرتے ہوئے دیکھا، شہید ہوتے ہوئے دیکھا،
میلاد کا جلوس، میلاد کے جلوس میں 4 بچے. اب باپ سے میں جب گلے ملا، قسم خدا کی اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں تھے. اس کا صبر دیکھ کے یا اس کی استقامت کو دیکھ کے سلوٹ کرنے کو دل چاہ رہا تھا. 4 بچے جس کے 4 جوان بیٹے سر، جوان بیٹے. یہ ہم نے کہاں سے ہماری درسگاہ تھی، یہ ہماری کربلا کا میدان تھا. جنازوں پہ جنازے، جنازوں پہ جنازے، جنازہ اٹھا رہے ہیں لا رہے ہیں لٹا رہے ہیں، جنازہ اٹھا رہے ہیں لا رہے ہیں لٹا رہے ہیں، جنازہ اٹھا رہے ہیں لا رہے ہیں لٹا رہے ہیں. کربلا میں معصوم بچے کو گلی میں وہ تیر جو گدھے کو جانور کو مارتے، وہ تیر یہاں آر پار ہو جاتا ہے اس بچے کے. ہماری درسگاہ وہ کربلا کا میدان ہے. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، ہم اپنے تنظیمی اجلاس کے اندر کہتے ہیں کربلائی بنو، کوفی مت بنو. کربلائی بنو، کوفی مت بنو. کہ جب سب نے بیعت کی ہمیں قربان، آقا کے نواسے پہ قربان، ہم بیعت کرتے ہیں. 17,000 پہلے دن، 20,000 تیسرے دن، 40,000. جب 40,000 جنازے وہ نماز کے اندر تھے تو ابن زیاد نے کیا کیا؟ کسی کو بچے سے، کسی کو دولت سے، کسی کو طاقت سے، کسی کو دہشت گردی سے ان کو روپ میں لیا. کہا خریدو ان کو کسی طرح. اور جب وہ نماز، مغرب کی نماز پڑھائے، سلام پھیرا تو ادھر نمازی غائب، ادھر نماز پڑھا تو ادھر کے نمازی غائب. یہ تھے کوفی. اور جب یہ واپس، وہ ایک شاعر تھا، وہ واپس جا رہے تھے تو آپ تو نکل چکے تھے. تو وہ شاعر کہنے لگا، حضور کہاں جا رہے ہیں آپ؟ شہزادے حضرت مولانا مشکل کشا عالی مقام، کہاں جا رہے ہیں؟ کوفے جا رہا ہوں. اے حضور وہاں مت جائیں، وہاں آپ کے بھائی کی لاش ٹنگی ہوئی ہے، چوک کے پر ٹانگی ہوئی ہے. ان کے ہاتھ پیر باندھ کے میں نے وہ قلعہ دیکھا، وہ جگہ دیکھی جہاں سے انہیں اوپر سے نیچے ڈراپ کیا تھا. ان کے ہاتھ پیر ایسے باندھ کے ان کو قلعے کی چھت سے نیچے پھینکا تھا. ان کی جسم کی ہڈیاں ساری ٹوٹ گئی تھی. اور ان کے جب دونوں بچوں کو قتل کرنے لگے تو وہ چھوٹا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے مجھے مارے، میرے بھائی کو نہیں مارے. بڑا بھائی کہہ رہا ہے مجھے نہ مارے، میرے چھوٹے بھائی کو نہ مارے، پہلے میں بڑا ہوں، مجھے مارے. دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے. جب دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے، انہوں نے ایک ہی تلوار سے دونوں کے سر قلم کر دی. کیونکہ پیسہ 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 پیسہ، مال مال، دولت 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 دولت. دولت کے عوض میں کہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو یہ کرے گا اس کو دولت عطا ہوگی. تو شاعر جب واپس جا رہا تھا تو امام میں عالی مقام راستے میں ملے. کہا کہ حضور وہ تو آپ کے بھائی کو وہاں لٹکایا ہوا ہے. تو ٹانگ دیا ان کو مارنے کے بعد. کہ ٹنگے ہوئے ہیں نا، جھکے ہوئے تو نہیں ہیں. ٹنگے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے تو نہیں ہیں. آج وہ جذبہ کدھر گیا؟ ظلم بتاؤں آپ کو، آپ 5ویں درجے کے ہو. سنیں سارے اسٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ، ہم لوگ 5ویں درجے کے لوگ ہیں. پہلے نمبر، وہاں انہوں نے ہزارہ بال والوں نے روڈ بلاک کیا. ان کے جب جنازے اٹھے انہوں نے کہا یہ جنازہ جب تک نہیں اٹھائیں گے جب تک وزیر اعظم آرمی چیف چل کر نہیں آئے گا. اور جب وہ چل کر گئے آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ، کہا کہ پہلا مطالبہ وزیر اعلیٰ کو فارغ کرو. وزیر اعلیٰ فارغ. بولا 50 لاکھ روپے ہمارے معاوضے ادا کرو. 50 لاکھ دیے انہوں نے، آن دی سپورٹ دیے. چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے لے کے سب وہاں پر گئے. ہم لاوارث ہیں، ہم یتیم ہیں کہ ہمارے جنازوں کے چیتڑے اڑا دیے. میلاد میں ہم نے 2006 میں صبر کیا. کیا قصور تھا؟ ایک عالم دین کو کوئی سیکورٹی نہیں فراہم کس ریاست نے، جو ماں جیسی ہے. ماں جیسی ہے ریاست. تو ہم بیٹے نہیں ہیں اس پاکستان کے.
عبدالمہ مشائخ نے سنی کانفرنس کی تھی اور کہا تھا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے کہ اگر آپ پیچھے ہٹ گئے تو ہم نہیں ہٹیں گے پیچھے. اب تو میں نے آپ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو بھی نہیں دیکھتا. ہم لوگ حکمرانوں کی طرح ہم بھی بےحس ہو گئے ہم بھی. ہمیں اپنا وزیر اعظم چاہیے فاروق اعظم جیسا, عدل انصاف والا. ایسا ہی چاہیے. کس کو چاہیے فاروق اعظم؟ سوچ لو, فاروق اعظم چاہیے. اور ووٹ دیتے ہو چور ڈاکوؤں کو. اوپر چاہیے فاروق اعظم, ووٹ دو چور ڈاکوؤں کو جو ملک کو کھا گئے. چیف جسٹس صاحب نے حلف بھی نہیں اٹھایا تھا. اٹھا لو مجھے جب سے اٹھانا ہے, میں اکیلا جاؤں گا یہاں سے, میرے ساتھی ہوں گے, ہم سینے کھول کے چلتے ہیں. ہمارے ایک جنازہ بھی کمر پہ گولی نہیں ہے, ہماری گولیاں سینے پہ یہاں پہ ہے. خالی بد دین. ارے صحابہ کی تکلیفیں دیکھو. حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے کہا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو, حضور کا عشق چھوڑ دو. آپ نے کہا نہیں. کوئلہ جلایا گیا, آگ جلائی گئی, کوئلے گرم کیے گئے, اس آگ پر آپ کو لٹایا گیا, اور لٹانے کے بعد ان کو خالی لٹایا نہیں, ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا کہ ہل نہ سکے. ان کے جسم کی چربی سے وہ آگ بجھی تھی, ان کی چربی سے جسم کی آگ بجھی تھی. وہ آگ ان کی جسم کی چربی سے سفید سفید نشان تھے. جب وہ آئے تھے, جب وہ معاہدہ ہو رہا تھا, کمر اٹھا کے دکھا رہے تھے, کہنے معاہدہ ہو گیا ہے, تم واپس چلے جاؤ. کافروں کے حوالے کر دیا تھا. پاسداری دیکھو وعدے کی. میں اور آپ آج صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. آج حضور کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے. آج قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے. یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے, جس نے حضور کا ایمان ہے, انا خاتم النبیین لا نبی آبادی, لا نبی آبادی, انا خاتم النبیین لا نبی آبادی, لا نبی آبادی. جس کا ایمان ہے اس کو گھر سے نکلنا ہوگا, اس کو گھر سے نکلنا ہوگا آقا کی ناموس کے لیے, قرآن کی بے حرمتی کے لیے. میرے پیر و مرشد نے کیا جب قرآن کی بے حرمتی, میرے پیر و مرشد نے کہا ایک اہم اعلان. کہنے گے کیا؟ کہ جو قرآن کے جتنے رکوع ہیں اتنی مسجدیں بنائیں گے, یورپ میں بنائیں گے, پوری دنیا میں بنائیں گے. 844 رکوع ہیں, 544 شاید 540. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں 804 مساجد اس سال تعمیر ہو جائیں گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, تاجدار ختم نبوت, غلام ہے, غلام ہے, غلامی رسول میں اگر ہو نہ عشق مصطفیٰ, زندگی فضول ہے, زندگی فضول ہے, زندگی فضول ہے, زندگی فضول ہے, زندگی. فضول ہے. ہاں بولو. ہم تو بھی آگے چلے جائیں گے, اکیلے جائیں گے. کسی کے باپ میں دم ہے نا, سامنے سے آ جانا. کسی کی ماں نے اگر دودھ پلایا, سامنے سے آ جانا. سنی تحریک والے کو پتا چلے کہ کیا چیز ہے. ہاں, ٹھوکنے میں بھی دیر نہیں لگاتے. ہاں, اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے ہم لوگ کتنے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. زمین پتہ ہے وہیں کی وہیں ہے, پورا خاندان تباہ ہو گیا ایک دوسرے کو مار مار کے. ایسے ہے یا نہیں یہاں پہ؟ اور قرآن سے محبت کرنا سیکھو. آج نیت کر لو اس مبارک محفل میں کہ ہم نے قرآن روزانہ ایک پیج ضرور پڑھنا ہے. پڑھیں گے سارے. پتہ ہے قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کھیتی کرتے ہو, میں ابھی دیکھتا ہوا رہا تھا, یہ بڑے بڑے کھیت ایسے لہرا رہے تھے, پوچھ رہے تھے یار یہ کس چیز کا ہے, یہ کس چیز کا ہے.
تو جب کھیتی کرتے ہو تو کیا کرتے ہو آپ؟ پہلے زمین کو نرم کرتے ہو، پھر بیج ڈالتے ہو، پھر ہل چلتا ہے، ہل چلنے کے بعد پھر بیج ڈلتا ہے۔ میں آیا تھوڑے دن میں، یہاں سرائکی بھی سیکھنی ہے مجھے، بڑی میٹھی زبان ہے۔ پیر صاحب سے وعدہ ہو گیا، انہوں نے کہا میں کچھ دم بھی کر دوں گا تھوڑا سا تاکہ زبان چلنے لگے، تو باقی کام آپ کا ہے، اب آپ کتنی جلدی سیکھتے ہو۔ میٹھی میٹھی زبان ہے، لیکن جب آپ قرآن شریف پڑھو گے نا روزانہ تو زمین یہ نرم ہوگا، دل نرم ہوگا۔ جب دل نرم ہوگا تو اس میں ایمان کا بیج بوگا، جب ایمان کا بیج جائے گا تو پھر تم 5 وقت کے نمازی بھی بنو گے، ماں باپ سے پیار بھی کرو گے، تو اس طریقے پہ چلو گے جس طریقے پہ برج نے بتایا، آقا کے طریقہ ہی ہوگا۔ میرے امام نے تو ایک ہی چیز بتائی، خوف خدا، عشق رسول۔ ہمارے 2 اصول ہیں، خوف خدا، عشق رسول۔ اگر آپ میں کیونکہ پتہ نہیں ٹائم میرے پاس کتنا ہے، عموماً یا تو ٹانگ پہ ہاتھ آتا ہے یا پھر پرچی آتی ہے۔ میں نے جو کچھ بولنا تھا وہ یہ لکھا ہوا یہاں رکھا ہوا تھا، لیکن میں ایک دم سے موضوع سے بالکل ہٹ گیا۔ میں نے کبھی سب نے تقریریں کرنی ہے تو ایک میں کچھ اپنا دکھ آپ سے شیئر کرتا ہوا جاؤں، حجت پوری کروں میں قیامت کے دن کا آقا۔ میں نے ان کو بتایا تھا، میں نے انہیں کشمیر کا دکھ بتایا تھا، انہیں میں نے مسلمانوں کا دکھ بتایا تھا، میں نے انہیں یمن کا دکھ بتایا تھا، انہیں میں نے شام کا دکھ بتایا تھا۔ شام کے عراق کے اندر وہ آئے تو وہ قتل ہو رہے تھے بڑے ہم لوگ نجف شریف اترے، وہاں ذرا آسانی سے ذرا نکل جاتے ہیں نجف شریف سے، سب کی بارگاہ اترتے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو ہم جب روڈ سے گزر رہے تو ہمارے جو بندہ تھا وہ عربی جانتا تھا، وہ ہمیں ہوٹل میں ٹھہرا دیا، کہنے گا آپ لوگ کچھ نہیں بولنا، صرف میں بات کروں گا، یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ان کو اٹھا کے کاٹ کے کہاں پھینکے، تو آپ لوگ چپ رہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ چپ چاپ رہے بیٹھے رہے نا۔ اچھا وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے بار بار، میرے کالا میں نے امامہ باندھا ہوا تھا اور جبہ پہنا ہوا تھا، وہ کہہ رہا ہے یا شیخ، یس یا شیخ یا سید، یس شیخ۔ میں نے حضرت میں نہ سید ہوں نہ شیخ ہوں، کہنے یہاں شیخ جناب کو کہتے ہیں۔ اب میں وہ آیا ہوٹل سے نکلا تو ہوٹل سے نکل کے میں جا رہا تھا نا تو وہ سب کہنے گئے انا داعش، انت داعش، انت داعش، داعش داعش کہنے لگا، اور میں نے بولا یار میں تو اکیلا ہوں، یہ تو مار کے پھینک دیں گے یار، یہ تو ویسے بھی بے رحم ہوتے ہیں۔ ہو رہی تھی تھوڑی سی، وہ آگے گئے، میں نے کہا یار کیا کروں، مجھے عربی بھی نہیں آ رہی تھی، انجینئر ہوں پروفیشنلی، علامہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے سچی مجھے علامہ بنا دے، ہے نا۔ میں انجینئر ہوں، میکینیکل انجینئر، 17 سال میں نے جاپانیوں کے ساتھ کام کیا۔ اخلاق جا کے دیکھو وہاں جا کے آپ کو پتہ چلے، ایسے کرتے ہیں ایسے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے نا، جیسے ان سے کوئی مجھ سے غلطی ہوئی، گمنسائی، سوری معاف کرنا۔ آپ کرتے ہو کبھی ایسے؟ آپ تو 2 ماں بہن کی گالی دے تو بولتے بھائی جلدی آ ڈنڈے ونڈے لے کر آ، اس کی کوٹ لگانی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب وہ کہا، میں نے کہا یار کیا کروں، جان کیسے بچاؤں میں اپنی۔ اچھا مجھے ایک یاد تھا لفظ اکثر بولتے ہیں عربی میں، کلو، تو کلو کا مطلب ہوتا ہے تمام، کلو کا مطلب تمام۔ اب میں نے کہا کلو تو یاد آ گیا مجھے، اب آگے کا کیسے جان بچانی ہے مجھے ان داعش والوں سے، تو داعش والوں سے جان بچانی ہے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چشتی صاحب خطیب اعظم خانوان تشریف لائے۔ دوران گفتگو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا وہ کلو مجھے عربی کا لفظ کلو آتا تھا۔ اب میں نے کہا یار میں داعش سے جان کیسے بچاؤں، تو مجھے یہ کاٹ کے پھینک دیں گے۔ میں جبہ بھی پہنا ہوا تھا، کالا امامہ بھی باندھا ہوا تھا۔ اب ہوٹل کی طرف جاتا شاہ صاحب، تو پھر میں نے کہا کلو داعش، ایک لفظ بڑا کامن ہے، پتہ ہے وہ بھی سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے 24 نمبر والوں کے لیے کہتے ہیں آپ پتہ نہیں 24 نمبر جانتے نہیں جانتے۔ 24 نمبر کو پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ ہم دوسروں کو کہتے ہیں جو حضور کو نہیں مانتے، تو ہم کوڈ ورڈ ہے ہمارا 24 نمبر ہے، خلاص۔ تو اب وہ کلو آ گیا ذہن میں، عربی کا لفظ تمام کو کہتے ہیں۔ اب میں نے کہا کلو داعش، داعش تو وہ منہ سے بول رہے تھے، میں نے کہا یہ تو سمجھ رہے ہیں کلو داعش۔
میں نے کہا کلو داعش حرامی. اوکے اوکے اوکے. اور میں نے بولا حرامی یہ بھی سمجھتے ہیں. اس نے مجھے شیخ نے وہ عراقیوں نے مجھے چھوڑ دیا. میں گیا, میں نے کہا یار یہ کیسا کامن لفظ ہے یہ ہم تو کہیں اور استعمال کرتے ہیں, تو یہ نہیں, دیکھو یہ بھی سمجھ گئی ہے. میں نے کہا کلو داعش حرامی. انہوں نے بولا جاؤ جاؤ اوکے اوکے. اچھا وہ یہ لمبی داڑیاں جو ہوتی ہیں نا, ہم لوگ تو آقا کی سنت سمجھ کے رکھتے ہیں نا, عموماً ان کی خشخشی داڑھی ہوتی ہے, چاہے وہ عراق جائیں, شام جائیں, یمن جائیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ جائیں, سب مزاروں پہ حاضر دی, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, کوئی مزار نہیں چھوڑا. اب وہاں جب وہ خشخشی, میں نے کہا یار آپ لوگ کیوں نہیں رکھتے حضرت صاحب؟ پتہ کیا کہنے لگے, یہ وہابیوں کی نشانی ہے لمبی داڑھی. نعوذ باللہ. عرب میں جو ہے وہ یہ کانسیپٹ ہے, نفرت کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت مارا تھا جب یہ سعودی عرب پہ یہ بنا تھا. آل سعود نے جب قبضہ کیا تھا تو اس پہ بڑا مسئلہ ہوا تھا. اب میں آج کیونکہ حضرت صاحب آ چکے ہیں, یقیناً یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ مختصر کریں, بہت ہو گئی, لیکن وہ دور کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لوں 5-10 منٹ. آج کیا ہے, ابھی ہم بلوچستان پریس کانفرنس کر کے آئے. علامہ سید احمد حبیبی صاحب, علامہ افتخار احمد حبیبی صاحب, علامہ ساسولی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دیگر اکابر 35 علماء اکرام شہید ہو چکے ہیں. ابھی اتحاد اہل سنت بلوچستان میں ہوا ہے, اور اس کے مقرر, اس کے جو کنوینر بنے وہ سید شجاعت ہاشمی صاحب, اور بہت متقی پرہیزگار جو لوگ اس ماحول سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں ان کی شخصیت کو, شاہ صاحب کی شخصیت کو. بڑے تقوی والے, بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ سے, ان کو کنوینر بنایا. وہ پتہ رو رہے تھے, کہہ رہے تھے یار 76 جنازے 80 جنازے ہو گئے تقریباً یار. سر ایک وزیر اعظم بلوچستان کا ہے, چیف جسٹس بلوچستان کا ہے, وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ہے, وزیر داخلہ بلوچستان کا ہے, یہ لاوارث نہیں ہے. ہم نے کہا ہے آپ فیصلہ کریں, خدا کی قسم پورے پاکستان کے ان رافضیوں کی طرح ہم بھی پورے ہائی ویز بند کر دیں گے. یتیم ہیں ہم, ان کے ہوتے ہوئے یتیم ہیں ہم, ان کے ہوتے ہوئے ہم یتیم ہیں. ہم تو لڑ رہے ہیں, ہم تو لڑ رہے ہیں. نشتہ پار کے 63 جنازے اٹھائے گئے. ہم نے کہا یہ جنازے وہاں کی ہیں. اب ہم یہ کہہ رہے ہوں گے یہ جنازے بلوچستان کے, ارے سرکار کے نوکروں کے ہیں یہ جنازے. سرکار کا نوکر دنیا میں کہیں بھی ہے, سرکار کا نوکر ہے. میں نے ایک اللہ کے ولی کو دیکھا کہ وہ معاہدہ شریف کے دروازے پہ تشریف فرما تھے. اس سے پوچھا حضرت آپ اندر تشریف لے کے نہیں جا رہے؟ دیکھو ایسے کیسے کیسے محبت عقیدت اور پرہیزگاری لوگ ہیں, آپ اندر نہیں جا رہے. کہنے گے کتے کا کام دروازے پہ ہے, ہم تو اس در کے کتے ہیں. میں آج تک معاہدہ شریف کے آگے سے نہیں گزرا اس بزرگ کی بات کی بات. ہاتھ زنا خالی ایک وہ زنا نہیں ہے, زنا آنکھوں کا بھی ہے, کان کا بھی ہے, ہاتھ کا بھی ہے, پیر کا بھی ہے. زنا آپ ایک نہیں ہے, سارے زنا ہے. جسے ہم پورا زنا کر رہا ہوتا ہے سارا دن. کر لو ابھی توبہ, یہ 3 دن تقریب چلے گی, توبہ کر کے اٹھنا, خالی جھولی نہیں جانا, عہد کر کے جانا آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. عہد کر کے جانا آج کے بعد ہم جھوٹ, جو نہیں بولے گا وہ ہاتھ اٹھا لے. آج کے بعد کون کون جھوٹ نہیں بولے گا انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. قریب جاؤ رب کو دیکھو, قسم خدا کی رب کیسا مہربان ہوتا ہے. کسی کے لیے بدر کا میدان گوا دے گا, کسی شہید کے لیے, کسی کے شہید کے لیے جنگ احد کا میدان گوا دے گا. اور میرے عثمان غنی رضی اللہ عنہ ثقافت کے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے, اس کے لیے قرآن گواہ دے گا, قرآن گواہی دے گا. آج ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا یار. ہم لوگ آج شام میں $20 ملتے ہیں حضرت, $20 $500 ان کی تنخواہیں ہوتی تھی. کیسے گھر چلائیں گے سر؟ ایک ایک کر کے سب ملک تباہ کر دیا. اب پاکستان کا نمبر ہے, کیا پاکستان کو تباہ ہونے دو گے؟ یہ ہمارا وطن ہے نا. 24 لاکھ جانے دیے, 22 لاکھ, کوئی 24 لاکھ. اس پہ نہیں بحث کرتے, قربانیاں تو دی ہے نا.
کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ لے کے گئے تشریف، ٹرین آئی بھی تھی، کہ آئیے آپ کو لے جائیں، ٹرین آئی ہے انڈیا سے. جب وہاں پہنچے تو آواز نہیں، پلیٹ فارم پہ پہنچے آواز نہیں، اوپر چلے آواز نہیں، پلیٹ فارم پہ پیر رکھا آواز نہیں، اور جب گاڑی کے اندر گئے تو دیکھا لاشوں سے کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی. شاہ صاحب لاشیں پڑی ہوئی تھی. شاہ صاحب ہمارے آنکھوں میں اب تو آنسو بھی نہیں ہے. وہ راتوں کو اٹھ کے روتے تھے جن کو جنت کی بشارتیں تھی، رات کو اٹھ کے روتے تھے جن کو جنت کی بشارتیں ہوئی تھی. کیا ہو گیا ہے؟ کہاں چلے گئے؟ اس کلمے کے لیے پورا دنیا کا مسلمان قسم خدا کی. بلوچستان کی لاشیں دیکھ کے یار ایبا سے ان کے حوصلے دیکھ کے چتڑے اڑ گئے یار. بہت سو کے ابھی تک بھائی نہیں ملے، ایک سیکورٹی نہیں تھی، اور ان لوگوں کے لیے پروٹوکول سیکورٹیاں ایک ہفتے پہلے مارکیٹیں بند، کتے سونگ رہے. اس لیے کہ آپ کی نا اتفاقی اور اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب ہے. آج جلالی صاحب دیکھو کیسا بڑا مفکر، آج کی زندگی کسی حالت نازک حالت میں رو گے آپ لوگ. یہ علماء رخصت ہو رہے ہیں، قسم خدا کی رو گے. علماء سے پیار کرنا سیکھو، ان کے قریب بیٹھو. قسم خدا کی میں دنیا دار آدمی، لیکن میں نے بچپن سے اپنے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں. میں نے ان کا اخلاق دیکھا ہے، ان کا کردار دیکھا ہے، ان کا تقوی دیکھا ہے. کہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کو جب پھانسی کی سزا ہوئی ہے اور جیل سے جب باہر آئے، کسی نے پوچھا نیازی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا یہ جو میں نے آقا کی حرمت پہ جو جیل کاٹی ہے یہ میری زندگی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت. لجپال 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 لجپال، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا. فیضان رضا ہیں وہ لوگ کہاں حضور؟ وہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ہم کو چھوڑیں گے نہیں. آپ نے کہا ذرا صبر کرو. آپ اندر تشریف لے کے گئے، خطوط لائے پیار بھرے، کہہ رہے ہیں ان کا کیا کرے؟ اچھا ہے جتنی دیر یہ مجھے گالیاں دیتے کم سے کم حضور کی گستاخی سے تو محفوظ رہتے، بے ادبی نہیں کریں گے اتنی دیر. اور آپ کو جب دنیا سے رخصت ہو رہے مریدین نے کہا حضور میری قبر 6 فٹ، ایک مثال دے کے بتا رہا ہوں، 6 فٹ کرنا ہے میری قبر. حضور آدھے یہاں تک کی قبر یا آپ 6 فٹ کی قبر؟ کہنے کے جب آقا کریم آئیں گے نا، کس کس کے آئیں گے؟ تو کام بھی کرو نا پھر وہ والے. تمنا کیسی ہے؟ وہ وہاں کہا کہ 6 فٹ کی قبر رکھنا، جب میرے آقا آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرتے ہوئے بھی آقا کا عشق، سوتے ہوئے بھی آقا کا عشق، چلتے ہوئے بھی آقا کا عشق. ایسا عشق اپنے اندر پرو لو، پیو جام عشق، محبت کے عشق رسول کے جام پیو. اس ملک کے اندر نظام ہے، نظام مصطفیٰ لے کر آنا ہے، آقا کا نظام لانا ہے. ہمارے بزرگ کرتے کرتے یہ کوششیں کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میں اور آپ. وہ ایک صاحب آئے حضرت علامہ شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ چوم رہے. مولانا پتہ ہے ہاتھ ہمارے چومتے ہو، ووٹ دو گے تم نون و تیر کو، ہاتھ ہمارے چومتے ہو. ایسے ہی حضرت صاحب ہاتھ ہمارے چومتے ہو، ووٹ تم ادھر دو گے.
اور ہمیں چاہیے فاروق اعظم چاہیے تو پھر آج عہد کرو آج سے ہمارا ووٹ چوروں ڈاکوؤں کے لیے نہیں، چوروں ڈاکوؤں کے لیے۔ کتنے کم ہاتھ اٹھے کیونکہ کوئی کہیں ٹچ ہے، کوئی کہیں ٹچ میں چل رہا ہے نا، اور بڑے سیٹنگ والے ہمارے بھی، سارے ایمان سے سارے دائیں بائیں دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ اچھا کھڑے بھی گلی کے نکڑ ہوتے جہاں سے نکلنے میں آسانی ہو۔ آؤ نظام بدلنا ہے تو کام کرنا ہوگا۔ دیکھو ہم ختم ہو گئے سلیم بھائی کے بعد، ہم ختم ہو گئے کیا عباس بھائی کے بعد؟ میں بلوچستان سے سر یہ پوری فہرست لے کے آیا تھا علماء جو شہید ہوئے، وہ بلکہ ایک وہ چیز میں وہ دیکھ رہا تھا، ایک وہ تھی کہ اس دیش میں لگتا ہے کہ عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ ارے مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پڑی ہو پھنسی ہو سجدے میں پڑے رہنے سے عبادت نہیں ہوتی۔ ارے ہر شخص سر سے کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی، حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی۔ ارے نبی کی حرمت پہ پیرا دینا رضا نے تم کو سکھایا۔ نبی کا جو دشمن ہے، نبی کا جو دشمن ہے وہ اپنا دشمن ہے، یہ رضا نے بتایا۔ یہ فیضان رضا کی بات۔ نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان رضا، فیضان رضا، آستانہ عالیہ سواگ شریف۔ آج یقیناً میں نے آج چوتھی پانچویں پریس کانفرنس کی ہے، حیدرآباد میں بھی کی ہے۔ کل آج سے 8 ربیع الاول کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا پتلا بنایا گیا اور اس کی جو بے حرمتی کی گئی، مقابلے پتہ نہیں آپ کی برداشت ہوگی، ہماری تو برداشت نہیں۔ ہم نے 13 اکتوبر کو اسی چوک پر جلسے کا اعلان کر دیا۔ 13 اکتوبر کو حیدرآباد حیدر چوک پہ جلسہ ہوگا۔ کل انہوں نے دفعہ 144 لگوائی، میں نے کہا مولانا ڈیزل کے لیے دفعہ 144 نہیں ہے، اس کے باپ کا پاکستان ہے، اس کے باپ کا پاکستان ہے، جس کے باپ نے اس پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا، وہ کہا تھا کہ ہم اس کے پے بنانے کے نقطے کی غلطی میں بھی شامل نہیں ہیں۔ 13 کو دفعہ 144 لگائی، دفعہ 144 تو اسلام آباد میں بھی تھی، ریڈ زون تو وہ بھی تھا، وہ چلا گیا۔ میں اور آپ سوچتے رہتے یار چھوڑو یار یہ لوگ خام خواہ کا پنگا کرتے، ہم بغیرت نہیں ہیں۔ اور 2 دن حضرت پچھلے ہفتے انہوں نے کیمپ پہ حملہ کیا، پورے کیمپ کو توڑ پھوڑ دیا، اور انہوں نے سر اس پہ ویڈیو ڈالی ہے، وہ لوگ کم تھے، لوگ چلے گئے تھے، تھوڑے لوگ رہ گئے تھے، تو انہوں نے کیمپ کو توڑ پھوڑ کی۔ اس کے بعد جب وہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تو انہوں نے وہ ویڈیو وائرل کی ہے، اس میں لکھا اہل سنت بھاگتے ہوئے دیکھو، پوری دنیا میں وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ تم کو بتائیں گے 13 اکتوبر کو کون بھاگے گا، 13 اکتوبر کو بتائیں گے، آؤ دیکھیں گے ہم بھی دفعہ 144 کی ایسی کی تیسی۔ کہہ رہے نوٹ کر رہے ہوں گے، بہت سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے لوگ، ماشاءاللہ سے ڈیوٹی پوری ہو رہی ہوگی، ہم بھی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، سرکار کی نوکری کرتے ہیں ہم، کسی کے باپ کی رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان صحابہ کرام۔ یار یہ جب نعرہ لگا رہے ہیں، یہ کون سا نعرہ لگا رہے ہیں؟ اگر جس کا ایمان اور یقین ہے اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھنے چاہیے، لگائیں حضرت۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، عظمت و شان صحابہ کرام، عظمت و شان اہل بیت غام، ہاتھ نیچے
نیچے نہیں کرنا. ہر صاحب یہ نبی جنتی 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 ہر صاحب یہ نبی. جنتی جنتی اور یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں نہیں تھا کہ آپ کی وجہ سے میں نے روکا ہے, کیونکہ آپ کے ہاتھ ہلکے ہلکے یوں ہو رہے تھے. اور خالد بن ولید رہتا دونوں ہاتھوں سے لڑا کرتے تھے جب ایمان لے کر آئے تھے. یہ 5,000 تھے, وہ 5 لاکھ تھے, اور گھس گئے تھے, ان کے اڑا کے رکھ دیا تھا. 50,000 لاشیں گرا دی تھی. یہ ایمان تھا, حضور کی عشق تھا جو سینے میں تھا, ادھر تھا, ادھر. سبحان اللہ. یہ تلواریں کبھی اٹھا کے دیکھنا, 40-50 کلو کی ایک تلوار ہوتی تھی حضرت. آپ سے ابھی 2 منٹ کے لیے نعرے لگائے تھے, ہلکے ہلکے ہاتھ سب کے یوں ہو رہے تھے. ہلکے لڑیں گے ان لوگوں سے 24 نمبروں سے. 24 نمبر سمجھ گئے کس کو کہتے ہیں؟ بتانا نہیں پڑے آئندہ, یہ کوڈ ورڈ یاد رکھنا. میں سمجھتا ہوں حضرت علامہ صاحب بھی تشریف لا چکے, وقت بھی بہت گزر چکا ہے. میں تو شاید پوری رات دونوں طرف زیارت ہو رہی ہے نا. آپ پیر و مرشد کی کہہ رہے ہیں, میں آپ کے پیر و مرشد کی بھی کر رہا ہوں, آپ کی بھی کر رہا ہوں. اور میں نے وہ سید کہہ دیا تھا شاید, تو میں وہ مجھ سے میری زبان کی وہ تھی, تو یہ ذرا مشکل لفظ ہے, آپ بول دیجئے گا, کیونکہ میں ذرا سا انگلش پڑھا ہوں تو یہ تھوڑے اردو کے الفاظوں میں بڑی مشکل ہوتی ہے مجھے. تو وہ بہرحال پھر بھی الحمدللہ تب جاتے جاتے کیا ہوتے تھے, انشاءاللہ تا سواق شریف والوں سے یہاں انقلاب اٹھے گا, قسم خدا کی. پنڈی سے چلے گئے, پنڈی سے چلے, رات 2 بجے میرے گھر پہنچے, مفتی مرمان صاحب سے ملے, سب سے ملے. لجپال پیر سواق حضور افتخار ملت. اب ہم نے اس مشن میں ان کا ساتھ دینا ہے. اور میں نے ابھی انہیں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا, حضرت ہر ایک کی منتیں کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ سرکار کی ڈیوٹی ہے, جس کی لگے گی وہ آ جائے گا, اور جس کے نصیب میں نہیں ہے اس کو رونے سے کیا فائدہ ہے. ایک بچہ تھا, میں خالی اس پہ ختم کروں گا, وہ نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلا تو اسے ٹھوکر لگی. جب ٹھوکر لگی تو وہ نیچے گر پڑا تھا, اس کے پیر وہ کپڑے خراب ہو گئے. وہ دوبارہ اٹھ کے اندر گیا. اب آپ اس کو اپنے اوپر نہیں لے جانا, یہ میں واقعہ ایک حکایت بتا رہا ہوں. تو وہ اس کے بعد وہ دوبارہ اندر گیا, پھر وہ دوبارہ آیا, پھر ٹھوکر لگی, پھر وہ گرا, پھر دوبارہ نہانے چلا گیا, وہ کپڑے بدلنے چلا گیا, وضو کیا, پھر وہ دوبارہ نماز کے لیے گیا. جب تیسری دفعہ باہر نکلا نا, تو دیکھا ایک آدمی وہ مشعل لے کے کھڑا ہوا ہے, روشنی لے کے جا رہا ہے. کہنے آئیے میں آپ کو مسجد چھوڑ کے آ جاؤں. وہ مسجد لے کر گیا, باہر وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا تو دیکھا باہر, پھر وہ مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے روشنی لیے ہوئے. اس سے پوچھا, بھائی تم کون ہو, اذان نماز ہو گئی تم اندر نہیں آئے؟ کہ میں شیطان ہوں. کہنے شیطان, اور تم مجھے مسجد لے کر آئے ہو؟ کہنے گا جب تم نے پہلی ٹھوکر لگی اور جب تم دوبارہ ٹھنڈ کے اندر دوبارہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے تھے. جب تمہاری دوبارہ ٹھوکر لگی تو اللہ نے تمہارے خاندان کے گناہ معاف کر دیے تھے. میں نے کہا اگر یہ تیسری دفعہ ٹھوکر لگی یہ نا پورے محلے کے گناہ معاف کرا لے. تو شیطان کی چکر میں نہیں پڑنا, ہاں وہ ایسی بہکاتا ہے. تو آپ نے آج نیت کی ہے نماز کی, اور جھوٹ نہیں بولیں گے, اور آپ میرے لیے, میری تنظیم کے لیے, میرے شہداء کے لیے دعا کیجئے گا جنہوں نے اس مسلک کی خاطر قربانی دی ہے. فکر اعلیٰ حضرت کے اوپر خدا کی قسم قربان ہو گئے. اور یہ معصوم کے ان بچوں کے لیے بھی دعا کیجئے, ان بڑوں کے لیے بھی. سید حبیبی صاحب رحمت اللہ علیہ, میں ان کے ڈیرے پہ گیا ہوں, کہنے گا یہ ڈنگر رنگڑ کچھ ایسا محلے کا نام ہے, وہاں کلدم تنظیموں کا گڑھ ہے. تو مجھے نواب رئیسانی نے سیکورٹی دے رکھی تھی پوری 14 سے. تو ہم لوگ گئے تو میجر آیا, پوچھنے گئے کون آیا بھائی؟ کہنے کراچی سرود اجاز قادری آیا. تو ہم افتخار ابھی سے گئے, تو میں نے کہا لو دیکھو ان کو بھی پتہ چل گیا. آج کل تو ویسے ہی بدل جاتی ہے قسمتیں. تو بہرحال اس کے بعد وہاں گیا تو ان کے ماشاءاللہ سے بچوں سے ملا. یار 3 بیٹے مفتی ہیں,
اور ایک بیٹا حافظ قرآن بن رہا ہے. اس خاندان کی بڑی قربانیاں ہیں اہل سنت کے لیے. اور میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں گا حضرت کہ آپ لوگ پنجاب سے ایک بڑا وفد بنا کر وہ کچھ مخیر حضرات کو ساتھ لے کر ضرور جائیں, تاکہ ان کے نا بڑے دل میں بہت شکوے ہیں. کہتے ہیں ہم وہاں سے چل کر یہاں آتے ہیں, کوئی تحریک چلتی ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں, تو کیا بلوچستان کے عوام اہل سنت نہیں ہے؟ کھڑے ہو جاؤ ان کے ساتھ بھی, کھڑے ہو جاؤ. سرکار کے نوکر کو جہاں تکلیف میں دیکھو کھڑے ہو جاؤ باہر. آج ہم سوگ شریف میں آئے تو سرکار کی اس بزرگ کے پاس ہے جو جسے اللہ نے قبول کیا اپنی بارگاہ میں, ہے نا؟ قبول کیا تو اللہ کا ولی بنا نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کا ولی بنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. تیری آواز میری آواز, سروت اجاز, سروت بتلا دو تیری آواز میری آواز. آئی تاریخ چھائی تاریخ, آئی تاریخ چھائی تاریخ. فیضان رضا جاری رہے, فیضان رضا, عظمت شہدائے میلاد مصطفیٰ. آج مستونگ والے خوش ہو گئے. آج سوگ شریف کے اندر بھی یہاں بھی آج نعرے لگ رہے ہیں مستونگ کے شہداء میلاد مصطفیٰ کے شہداء کے لیے. آج ان کا دل خوش ہو رہا ہوگا آپ کے ہاتھ دیکھ کے. ایک دفعہ نعرے تکبیر, ایک نعرے صاحب. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا, کل بھی تھا. اب اس شعر کو ادھر کنورٹ کرتے ہیں فاروق اعظم و صحابہ کی شان میں جو گستاخ تھے. بتلا دو گستاخ صحابہ کو غیرت مسلم زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے. سب نعرے تکبیر. اللہ اکبر. مزہ نہیں آیا, اکیلا ہوں یار. سوگ شریف والے ابھی لنگر بھی بکرے کا کھایا ہے, 3 دن تک کھاؤ گے بتاؤ؟ ہے کہیں وہ گورنمنٹ بھی فیل ہو گئی ہے, کہہ رہی ہم کھانا نہیں کھلا سکتے بھائی. میں نے کہا آ جاؤ, یہ حکومت نا ہمارے ولیوں کے حوالے کر دو, کھانا بھی کھلائیں گے, رہنے کی جگہ بھی دیں گے. داتا حضور جاؤ, کبھی بھوکے آئے ہو کسی مزار پہ؟ کبھی بھوکے آئے ہو؟ غوث پاک کے مزار پہ جاؤ آپ, 24 گھنٹے لنگر ہے وہاں پہ. کسان گھی والوں کا لنگر چلتا ہے صبح دوپہر شام. اور ملائی کی ایسی ٹرے رکھی ہوئی ہوتی ہے, اور شہد کی بوتلیں. ہم لوگ کیا کرتے تھے, نصیبی نہیں ہوتی تھی ملائی, خالص ملائی پلیٹ میں بھری, اس پہ شہد ایسے ایسے کر کے ڈالا, اور وہاں کی جو خاص عراقی روٹی اس کے ساتھ کھاتے تھے. لطف آتا تھا یار, مزہ آتا تھا. کسان گھی والوں کا لنگر پورے دنیا میں چل رہا ہے ماشاءاللہ. پاکستانی ہیں. نعرے تکبیر پورا سب کی آواز آنی چاہیے. ہاتھ ایک اٹھے گا, نعرے رسالت دونوں ہاتھ ہوں گے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے رسالت. ہر صحابی نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.